اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خالد بھائی، عامر بھائی، آپ کی دعوت کا. میرے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ایم این اے فہیم خان اور ہمارے ایم پی اے شہزاد قریشی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایک بہت اچھا فورم جو ہے وہ میرے خیال سے تیار اب ہو چکا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے یہیں روک دینا ہے یا ہم نے اسے اپنی منطقی انجام تک لے کر جانا ہے. اور موقع بھی بہت اچھا ہے. آج بیسیکلی ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے میں، میری جس قانون کا نام ہم نے کالا قانون رکھا ہے. یہ کالا قانون ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر جب وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہوتے تھے اور ہمیشہ ہمیں یہی بتاتے رہتے تھے کہ اب آنے والا جو قانون ہوگا، جو بلدیاتی قانون ہوگا، وہ با اختیار قانون ہوگا. لیکن جب قانون آیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ با اختیار قانون تو نہیں تھا، یہ بے اختیار قانون آیا. بہت سارے وعدے ہم سے کیے گئے تھے، بہت ساری کمٹمنٹس کی گئی تھیں، اور ہم بڑے پر امید تھے. اور ہم تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ صرف بات کراچی کی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب سندھ کے اندر بیٹھے ہیں تو صوبے بھر کی بات کرتے. ہماری یہ خواہش تھی کہ لاڑکانہ کے لوگوں کو بھی کچھ سہولیات مل جائیں، نواب شاہ کے لوگوں کو بھی کوئی ریلیف مل جائے، اس کے ساتھ ساتھ سیون کے لوگوں کو بھی مل جائے. ظاہر ہے کہ کراچی بھی ساتھ انکلوڈ ہو جاتا. تو یہ 4 جگہوں کی جو میں نے نام لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ لاڑکانہ سے ان کے چیئرمین الیکٹ ہو کے آئے ہیں، نواب شاہ سے ان کے کو چیئرمین الیکٹ ہو کے آئے ہیں، سیون سے ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تاکہ تاثر یہ نہ جائے کہ ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کر کراچی کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے صوبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مقصد بھی ہمارا پورے صوبے کا ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی سوچا کہ اگر آپ کے اندر خود اتنی سمجھ یا عقل، اتنا شعور نہیں تھا، تو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل تھے. آپ اسلام آباد کے قانون کو دیکھ سکتے تھے، آپ پنجاب کے قانون کو دیکھ لیتے، آپ کے پی کے قانون کو دیکھ لیتے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی نظر کے اندر جو ڈھاکہ والے ہیں وہ بھی شاید پاگل ہیں، جو لندن کے اندر ایک قانون چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دہلی والے بھی شاید کوئی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں، نیو یارک کا قانون اگر آپ پڑھ لیتے تو اس سے بھی شاید کسی قسم کا آپ کو کوئی آئیڈیا ہو جاتا. لیکن ان کی کوئی اور ہی سوچ ہے. اور ہم نے یہ ایک اندازہ لگایا کہ شاید پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون یا کوئی ایسا نظام اس وقت موجود نہیں ہے، بلدیاتی نظام، جس کو سندھ حکومت نے دے کر کاپی کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ شاید عوام کی زندگی کے اندر ان کے اس قانون سے کسی قسم کی کوئی بہتری آ جائے. ہماری خواہش تھی کہ ٹرانسپورٹ کا تباہ حال نظام اس وقت صوبے سندھ کے اندر ہے، شاید ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ آنے والے میئر کو دے دیا جاتا. ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ پینے کے پانی کا مسائل بہت زیادہ ہیں صوبے کے اندر، سیویج کے مسائل ہیں، اس کو دے دیا جاتا. وہ انہوں نے دینے کی توفیق نہیں کی. ہماری سمجھ سے یہ بات بھی باہر ہے کہ جو آنے والا میئر ہوگا وہ سڑکیں کس طرح بنائے گا، وہ پارکس کس طرح بنائے گا، وہ سپورٹس گراؤنڈ کس طرح بنائے گا، وہ گلی محلوں کی مرمت کس طرح کرے گا، وہ پانی کی لائن، وہ سیویج کی لائن کس طرح پوری ہوگی، گلی محلوں میں جو چھوٹے بی ایچ یوز ہیں اس کی فکر کون کرے گا. کیا جو شخص عمر کوٹ سے جیت کر آئے گا یا جو شخص سیون سے جیت کر آئے گا وہ گلی محلے کے بی ایچ یوز کا جواب دہ ہوگا یا اس محلے کے لوگوں کی جیتے ہوئے الیکٹڈ لوگ اس کے جواب دیں گے. اسی طریقے سے اگر چھوٹے اسکولز کی بات کر لیں، ٹھیک ہے کالج ہو گئیں، یونیورسٹیز ہو گئیں، اس کو آپ بالکل دیکھ سکتے تھے، لیکن کم سے کم جو اسکولز تھے اس کی ذمہ داری دے دی جاتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا محسوس کیا کہ ایک ایسی چھوٹی سوچ والا قانون جس کو ہم ایمینڈڈ بل کہتے ہیں وہ یہ لے کر آئے. دیکھیں ابھی تو ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم ایمینڈڈ بل کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اصل قانون کے اوپر تو آئے نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس بل کے اندر انہوں نے کہا کہ جو میئر آئے گا وہ ان الیکٹڈ ہوگا، الیکٹڈ میئر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جو بیلٹ ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ چھوٹی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھوایا کہ جو میئر ہوگا وہ فورن ڈگنیٹریز کو ریسیو نہیں کر سکتا ہے، نیچا دکھانے کے لیے اس کو. آج انہوں نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں اور ان امینڈمنٹس کے اندر انہوں نے کچرا اٹھانے کے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے ہیں اس کو میئر کو. لیکن ساتھ ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہوگا وہ انہی کا ہی ہوگا، اختیارات ان کے پاس ہوں گے، نوکریاں وہ دے گا. سو یہ تمام چیزیں کافی کلیئرلی واضح کرتی ہیں کہ حکومت سندھ نے جو یہ قانون پیش کیا وہ ایک ان کی اپنی سوچ تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں 8 سال سے سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں
اور 8 سال سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنے حلقے کے لیے کیا کر رہا ہوں تو مجھے کبھی کچرے اٹھانے کی فکر کرنی پڑ رہی ہے, کبھی میں اسٹریٹ لائٹیں لگوا رہا ہوں, کبھی میں پانی کی لائنیں فٹ کروا رہا ہوں, کبھی جو ہے گٹر کی لائنیں ٹھیک کروا رہا ہوں. ان کاموں کے لیے ہم یہاں پہ نہیں آئے تھے. ہمارا مقصد جو سندھ اسمبلی میں آنے کا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم نے کچھ لیجسلیشن کرنی تھی, ہم نے کچھ معاملات کو بہتر کرنا تھا. ہم جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ سندھ حکومت اس کو سٹون ایج کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کو موئنجو دڑو کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اگر ہم اس انتظار کے اندر رہیں گے کہ 2023 کے اندر الگ الگ سیاسی جماعتیں اقتدار کے اندر آئیں گی, جیتیں گی اور پھر کچھ تبدیلی آئیں گی, جب تک تو یہاں پہ ہمارا کام اتر چکا ہوگا, اس وقت پھر ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. پچھلے دنوں تھوڑی سی بات بڑھاتے ہوئے کہ روٹیشن پالیسیز کے تھرو ایک وفاقی حکومت کی طرف سے ایک میسج آتا ہے, ایک لیٹر آتا ہے کہ روٹیشن پالیسیز کے تھرو جو ہے پولیس آفیسرز کو روٹیٹ کیا جائے گا, دوسرے صوبوں میں بھیجا جائے گا. صوبے کے وزیر اعلیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فورس تیار کروں. ایک تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ پورے پاکستان سے الگ ہے. ایک کارڈ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کیوں ان نفرتوں کی طرف جو ہے نا آپ لے کے جا رہے ہیں, ہمیں کیوں ان تمام چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کل کی تاریخ میں ہم نے آل سٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی ہے, کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا بہت ساری ایسوسیشنز ہو گئیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہو گئیں, تاجر برادری ہو گئیں, این جی اوز ہو گئے کہ آپ لوگ ہمیشہ فیصلے کر لیتے ہیں اور ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. سو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی جو ہیں کانفرنسز کر لیں, اپنے احتجاج کر لیں, لیکن اس کے بعد ہمیں ایک احتجاج کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر, اور وہ احتجاج ہونا چاہیے سندھ اسمبلی کے باہر, اور ایک جھنڈے کے تلے وہ ہو پاکستان کا جھنڈا. کیونکہ جس ایوان کے اندر بیٹھ کر آج کالے قانون بنائے جا رہے ہیں, جہاں پہ 2 نمبر قانون بنائے جا رہے ہیں, آج وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم میجورٹی ہیں اور تم مائنورٹی ہو, ایسے انگلی کر کے کہ تم لوگ مائنورٹی سے ہو اور ہم میجورٹی سے, ہمارا جو دل آئے گا ہم کریں گے, ہم اپنے قانون پاس کریں گے. سو یہ اس ہال کے اندر جتنے سیاسی جماعتوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, میرے خیال سے یہ کروڑوں کا ووٹ آپ کے سامنے موجود ہے. وزیر اعلیٰ صاحب, اگر آپ نے یہ کہے کہ ہماری آواز دبا دینی ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہم مائنورٹی میں, تو اگر آپ حساب لگا لیں گے تو میجورٹی آج وقت اس ہال کے اندر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. میرے خیال سے میں صرف آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت ہے, وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. سو اگر وہ 18ویں ترمیم کے بعد جس طریقے سے وجیہ الدین صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد چاہے اسکولوں میں تعلیم ہو, چاہے پینے کا پانی ہو, چاہے ہسپتالوں میں علاج ہو, یہ تمام ذمہ داریاں سندھ حکومت کی ہے, وفاقی حکومت کی نہیں ہے. ہم نے تو اپنی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی گرین لائن کو ہم نے مکمل کیا. پچھلی حکومت کا جو تھا وہ پروجیکٹ تھا, ہم نے اس کو مکمل کیا. ہم نے یہاں پہ آگ لگ جاتی تھی, فائر بریگیڈز نہیں ہوتی تھی, ہم نے ان کو 52 فائر بریگیڈ جو ہیں وہ لا کے دی. پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ K4 کو بنا رہے ہیں, 13 ارب روپے ضائع ہو گئے 13 سال کے اندر. اب وہ ہم K4 بنانے جا رہے ہیں. سفر کے بہتر ماحول کو کرنے کے لیے جو ہے نا ہم آج KCR کے اوپر کام کر رہے ہیں. شہر کے بڑے بڑے روڈ ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے بنائے, جیسے کہ نارتھ ناظم آباد کے 6 برج ہیں, نیپیر روڈ ہے, نشتر روڈ ہے, منگو پی روڈ بن رہا ہے, فریٹ کوریڈور بن رہا ہے. سو یہ ذمہ داریاں ساری صوبائی حکومت کی آ جاتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو 5 سے 6 7 چیزیں بڑی ضروری چیزیں ہیں, جیسے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہو گیا, پینے کے پانی کا نظام ہو گیا, سیویج کا نظام ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ لوکل پولیسنگ. مطلب آپ یہ مجھے بتائیں کہ صرف ان 9 مہینوں کے اندر 2000 گاڑیاں اس وقت شہر میں سے چوری ہو چکی ہیں, 38,700 موٹر سائیکلیں غائب ہو چکی ہیں, اور 41,700 موبائل فون چھن چکے ہیں. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے نظام یہ چلائیں گے, یہ میئر کو نظام نہیں دیں گے. سو میں اپنی اسپیچ کو جو ہے, اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, ہم پاکستان تحریک انصاف آج کی جو یہ APC ہوئی ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک قرارداد آج پیش ہوئی ہے, ہم اس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور میں آپ تمام جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی سیاسی جماعتوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب سے صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے خالد بھائی ایک
ہم نے یہاں پر شہر کراچی میں اور باقی شہروں میں بھی کریں گے، لیکن ایک شہر کراچی کے اندر سندھ اسمبلی کے باہر تمام سیاسی جماعتوں کو آ کے اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک جھنڈا پاکستان کا جھنڈا جس کے اندر ہوگا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے سندھ اسمبلی میں کہا کہ بڑے غصے میں للکارتے ہوئے کہ تم مائنورٹی ہو، تو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ مائنورٹی کیا ہوتی ہے اور میجورٹی کیا ہوتی ہے، ورنہ یہی حشر کریں گے ہمارے ساتھ، یہی سلوک ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ حال ہمارا کر دیں گے کہ ہم پھر شاید آواز بھی نہ اٹھا سکیں۔ آج ایک اچھا فورم تیار ہوا ہے، اس کو آگے اور لے کے جانا چاہیے۔ شکریہ۔